السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں؟ آج یہ ویڈیو واچ کرنے کے بعد آپ کے اتنے فائدے ہوں گے کہ آپ نے پورے یوٹیوب چینل پر اس طرح کے فائدے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں کیا ہے، کیا دکھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، کیوں خواتین رو رہی ہے جاتی ہے جس بچی کے ساتھ، اس کا کیا فائنل ہوا، اس کی والدہ ہے، کون رو رہی ہے۔ تو یہاں پہ چلتے ہیں، پہلے ہے کی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انجیر اور زیتون کا آئل۔ یہ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں اس کو بتانا شروع کروں تو میری کم سے کم 2 گھنٹوں سے بھی زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے، لیکن یہاں پہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں اور جس کے لیے بنا رہے ہیں بس وہ شارٹ لفظوں میں بتائیں گے۔ اب چینل کو بس فل سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور فل واچ کیجئے۔ کمنٹس ضرور کیجئے کہ آپ نے کون سا کو جگاڑ ٹپس اچھی لگی، کون سی بات اچھی لگی۔ آپ اگر اسکپ کریں گے تو آپ اسی باتوں سے محروم رہ جائے گا اور آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں، ہم نے آئل کے اندر انجیر کو ڈال دیا۔ میرے پاس تقریباً 6 سے 7 انجیر کے دانے تھے، تو یہ کس لیے ڈالے ہیں؟ اگر کسی کو ٹانگوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، سیڑھیاں اترنے چڑھنے کا مسئلہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے، بی پی ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر کسی کو پتے کا مسئلہ ہے تو یہ اس کے لیے بیسٹ ہے۔ روزانہ 3 دانے نکال کر کھائیں۔ روزانہ 3 دانے آپ نے انجیر کے نکال کے تو آپ دودھ کے ساتھ لے سکتی ہیں۔ اگر آپ دودھ پتی لیتی ہیں اس کے ساتھ لے لیں۔ پتے کا 2 سال سے ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا ہوا تھا۔ ہماری ایک پیشنٹ کو فیملی میں قریبی، تو اللہ کا شکر ہے آپریشن کے بغیر ہی آرام ہے۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ہے کی طرف۔ جی ہاں، یہاں پہ آپ بادام کہہ رہے ہیں۔ بہت سے گھروں میں بادام کو بھگو کے رات کو صبح کھایا جاتا ہے، لیکن چھلکے پھینک دیے جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، آج آپ کو چھلکوں کا وہ بینیفٹ بتانے لگے ہیں جو آپ کو پوری یوٹیوب پہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کس شہر سے اور کس جگہ سے، تو اپنا نام بھی بتائیے گا، اپنے محلے کا نام، شہر کا نام، سٹی کا نام بتائیے گا۔ یہاں پہ ہم نے یہ بادام بھگو دیے ہیں، تو چھلکے یقیناً اور گھر سے باہر باسکٹ میں ہی جاتے ہیں، ڈسٹ بن میں، لیکن آج کے بعد آپ کبھی نہیں پھینکیں گے۔ آپ چھلکے بھی نہیں پھینکیں گے، اور جو بادام بھگونے کے بعد جو پانی بچتا ہے اس کو تو آپ پھینکنے کی غلطی بھی نہیں کریں گے کبھی بھی۔ لیکن آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کے بہت زیادہ فائدے ملیں گے، اتنے فائدے کہ آپ کو پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بادام بھی کھائیں گے، آپ چھلکے بھی کھائیں گے، اور یہ پانی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بادام سارا بھگونے کے بعد وہ پھول سے جاتے ہیں، چھلکا نرم ہو جاتا ہے اور اس کا سارا اثر ان پانی میں ہوتا ہے۔ اب اس کے پانی کے کیا فائدے ہیں اور آپ نے اس میں کیا ڈالنا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، فی الحال تو ہم یہاں پہ صرف ایک چیز کا بتائیں گے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید بتائیں گے۔ اگر آپ بادام بھگو کے چھلکے نہیں فی الحال استعمال کرنا چاہتے تو آپ ان کو ڈرائی کر کے رکھ لیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے، ہم نے بادام علیحدہ کر لیا اور پانی کا کتنا زبردست کر لیں۔ اب ہم اس میں 2 چیزیں ایڈ کریں گے تو یہ ایک بڑی زبردست ریمیڈی بن جائے گی۔ ہم اس میں ڈال رہے ہیں زیتون کوکونٹ کا آئل۔ چلیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں ایک سپون پہ چمچ پہ ڈالتی ہوں 4 قطرے، تو یہاں پہ میں نے آدھا چمچ، تقریباً آدھے سے بھی کم چمچ آئل اس میں یوز کیا، اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے۔ اب یقین جانے، اگر 70-80 سال بوڑھے کسی کے بھی ہاتھ ہے نا، ہاتھوں میں درد ہے، جوریاں پڑی ہوئی ہیں، تو اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اس درد بھی ٹھیک ہو اور ہاتھ بھی جوانوں کی طرح لگیں گے۔ اب دوسری چمچ چیز میں ایڈ کر رہی ہوں پھٹکڑی۔ یہاں میں چمچ کی بیک سائڈ سے لے رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں نے کتنی پھٹکڑی اس میں ڈالی ہے۔ تو اس میں تقریباً تھوڑا سا میں نے اس میں پھٹکڑی ایڈ کیا، اور اس کو میں اب بہت اچھی طرح مکس کروں گی۔ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے، لیکن میں ابھی آپ کو ساتھ ہی بتانے لگی ہوں کیونکہ باقی ابھی اس کو تھوڑی دیر رکھیں گے تاکہ پھٹکڑی مکس ہو جائے۔ اب دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں میں کتنی جوریاں، جلد کیسے ڈال سی ہوئی ہے، کافی دنوں سے ہاتھوں سے کیئر نہ کرنے کی وجہ سے ہاتھ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے صرف ایک ہاتھ پہ ہی اپلائی کر رہی ہوں۔ تو اب یہاں دیکھیں اچھی طرح رب کر کے، میں نے اس کو ہلکا سے اس لیے رب کر رہی ہوں کہ ابھی پھٹکڑی کو میں نے ابھی ڈالا ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھتے جائیں گے، یہ ساری جوریاں دیکھ لیں ہاتھوں میں، اور یہ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا ایسے ہاتھ پہ ایک دم جو نا جوریاں جو نا سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کہاں پہ ہیں۔ تو اسی ہینڈ کو میں آپ کے سامنے اچھی طرح رب کر رہی ہوں۔ آپ اس طرح اپنے گردن پہ، اپنے پاؤں پہ، اپنی کہنیوں پہ، بازو پہ، بچوں کے ہاتھ پہ جن کی کہنیاں اور گھٹنے ٹخنے وغیرہ بلیک ہو جاتے ہیں، ان پہ بھی مساج کریں۔ اب دونوں ہاتھوں میں ہم نمایاں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ بھی پسند آئے گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے جو کارتر سے پہلے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تو شکر الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ پوسٹ ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھولے گا انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ گارڈ ہے ہمارے ٹپس
کشمش کے حوالے سے سونگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کشمش پسند ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے۔ لیکن جس کو بہت زیادہ خون کی کمی ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ روزانہ رات کو 21 دانے کشمش کے لیں۔ آپ کو جو کشمش پسند ہے، اس میں مختلف سائز کے مختلف ذائقے کی کشمش ہوتی ہے، لیکن مجھے یہاں پہ چھوٹے سائز کی سونگی جسے کہتے ہیں مجھے وہ زیادہ پسند ہے۔ اس کو کبھی بھی ویسے کھانے کی غلطی نہ کریں۔ یہاں پہ دیکھیں میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو واش کر رہی ہوں، تو دیکھیں کتنا اس کے اندر سے گند نکل رہا ہے، پانی کتنا میلا ہو چکا ہے۔ ابھی میں آپ کو مزید دکھاتی ہوں۔ ابھی میں نے ایک دفعہ یہ پانی نکال دیا، ابھی میں اس کو دوبارہ پھر واش کروں گی۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے پھر اس کو پانی ڈالا ہے، ہلکا ہلکا اس کو ملوں گی، یعنی کہ اس کو ہلکا ہلکا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب کشمش دوسرے برتن میں ایڈ کر رہی ہوں، اور اب دیکھیے گا کہ یہ پانی آپ کو کتنا ابھی گندا نظر آئے گا۔ اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اب ویڈیو دیکھتے رہیے گا، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ کی کمر میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، خون کی کمی ہے، نظر کمزور ہے، بال گرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں پہ اسکول جانے والے بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، جامعہ میں درس میں بچے پڑھ جانے سبق یاد نہیں کرتا، تو آپ ان کے لیے یہ ٹپ ضرور استعمال کیجیے گا۔ آپ نے سونگی میں حسب ضرورت پانی آدھا کپ ڈال کے آپ نے رات بھر کے لیے اس کو رکھ دینا ہے۔ آپ کی کوئی بھی باڈی پرابلم ہے، پین ہے، گھٹنوں کا جوڑوں کا درد ہے، خون کی کمی ہے، بال گر رہے ہیں، بچوں کو سبق نہیں آتا، پھر بات کو دہرا رہے ہیں، تو آپ یہ 21 دانے بھگو دیں، اور آپ نے ان کے اوپر 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ پھونک کے اپنے بچوں کو دے دیں۔ میں نے رات بھر اس کو بھگو کے رکھا ہے، صبح انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے، سونگی پھول چکے استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے کی طرف۔ اکثر ہمارے گھر میں سبزی آتی ہے تو ہم اس کو کھولتے ہیں، جس میں اس میں پانی نظر آتا ہے، تو اس جو سبزی کو آتی ہے فوراً نکال دیا کریں۔ اب بھنڈی سے ہم کیسے سمارٹ ہو سکتے ہیں، نام بھی اس کا لیڈی فنگر ہے، تو اس کا لیڈی فنگر کی طرح آپ بھی اگر سمارٹ لیڈی بننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے، کمنٹس کیجیے، اور آپ کو ہماری کون سی ریمیڈی کون سی جگاڑ پسند ہے ضرور بتائیے گا۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھنڈی کے اندر ایک ایسے لیس اور مادہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اس میں یہ بھنڈی صرف ہانڈی بنانے سالن بنانے کے کام نہیں آتی، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس سے آپ اپنے پیٹ کے اسکریچ ٹھیک کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو وائٹ کر سکتے ہیں، بالوں کو ملائم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم آپ کو جو ٹپ بتائیں گے وہ صرف آپ کو ایک ہی ریمیڈی بتائیں گے۔ یہاں پہ بھنڈیاں ہم نے سالن کے لیے نکالی، ہنڈیا بنانے کے لیے، اب اس کی جو ہم اس کو کچرا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، اسی سے ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے دونوں سائڈوں سے کاٹ لیا، اور اس میں ایک سفید پاؤڈر ایڈ کروں گی، جس سے آپ اپنے ہاتھوں کو نرم اور ملائم بھی کر سکتے ہیں، اور پیٹ کے اسکریچ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس پہلے تمام مٹیریل کو جو آپ اس کو کچرا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، آپ نے اس کو پیسٹ بنا لینا ہے۔ آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اچھی طرح۔ اس میں پیسٹ بناتے ہوئے آپ نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا، یہ خود ہی جب پیسٹ بنے گا تو اس میں بالکل تھک ہو جائے گا، گاڑھا ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں کتنا لچک ہے، اس میں کتنا تھک ہے۔ تو اب آپ نے اس کو جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے ہاتھوں کے لیے، آپ نے یا آپ اپنے پیٹ کی اسکریچ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگے گا یہ کام بہت مشکل ہے، یقین جانے جو عورتیں اپنا خیال رکھتی ہیں وہ ہر طرح سے ایکٹیو بھی رہتی ہیں، ذہنی طور پہ بھی فریش رہتی ہیں، جسمانی طور پہ بھی، اور یقین جانے اخلاق سب سے بڑی ضرورت ہے، اور جو بندہ صحت مند اس کا اخلاق بھی اچھا تقریباً ہوتا ہے، 99% یہ بات ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی اس میں پھٹکڑی ایڈ کر رہے ہیں، اور پھر ہم اس کو بہت اچھی طرح مکس کر دیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بھنڈیوں کے دونوں سائڈوں سے حصے کاٹے تھے، اس میں یہ پھٹکڑی ایڈ کر رہی ہوں۔ اچھی طرح ایڈ کرنے کے بعد اس کو کم سے کم 5 منٹ لگیں گے۔ یہ صرف آپ اپنے ہاتھ پہ، پاؤں پہ، اور اپنی جہاں جلد آپ کی نرم پڑ چکی ہے، جھریاں پڑ چکی ہیں، پیٹ کی جلد لٹکی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو وہاں پہ اپلائی کرنا ہے۔ یوں اس طرح اس کو ہلکا ہلکا مساج کرتے ہیں۔ خاص طور پہ بتا دیں، اگر آپ نے پیٹ پہ اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ نے لیٹ کے کرنا ہے، لیٹ کے کرنا ہے۔ جب وہ ڈرائی ہو جائے گا اس وقت تک مساج کرنے کے بعد چھوڑ دینا، جب ڈرائی ہو جائے تو کہ اگر تو آپ شاور لینا چاہتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے، اگر نہیں تو آپ کسی گیلے کپڑے سے آپ اچھی طرح اس کو اپنے پیٹ کو صاف کر لیجیے۔ یقین جانیں آپ کے پیٹ سے آہستہ آہستہ تمام جو نشانات پڑے ہوتے ہیں، اسٹریچ پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی صاف ہو جائیں گے، اور آپ کو پیٹ کی جلد بھی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی۔ باڈی کے کسی حصے بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہیے صاف کرنے کے لیے، کلر کو وائٹ کرنے کے لیے۔ باڈی کے کچھ حصے بہت بلیک ہو جاتے ہیں، جیسے
پیٹ کے ساتھ ساتھ بغل کا حصہ اور اس کے علاوہ پرائیویٹ پارٹ تو آپ وہاں پہ بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بھی ریمیڈی پسند آئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے کی طرف۔ لا ترجو الی ربی کا، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اپنی نعمت عطا فرمائے اور ہر طرح کی محتاجی سے بچائے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو لاہور کالج ایک واقعہ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بچی کی والدہ ہے۔ 99% ہمارے نزدیک یہ بات جھوٹ ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ایک ٹک ٹاکر میں دیکھا ہے۔ بہت اچھی خاتون ہے، بہت اچھے ان کی جو ویڈیو ہم نے 2-4 دیکھی اچھی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھو کیا کہہ رہی ہے۔ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਓਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਜ਼ੀਅਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਪੈਣੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰਨੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰਨੇ ਆ ਕਿ ਖੈਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، 4 کل پڑھیں، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیا کریں، شیطان کے شر سے بچنے کی دعا کریں۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں یہ دیکھیں کہ یہ بچی کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچیوں کو نیک کرے۔ عمر کا کوئی حد نہیں ہے، عمر کے جس حصے میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں نفس کے حوالے۔ السلام علیکم۔ پنجاب کالج کے کیمپس گلبرگ میں جو واقعہ ہوا، ایسے واقعات ڈیلی بیسس پہ ہر جگہ پر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، ان کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا۔ لیکن یہ اسٹوڈنٹس کی ہمت تھی کہ وہ انہوں نے سب کے سامنے اس کو بے نقاب کیا۔ تو یہ کہ ہر بیٹی کو بندوق چلانا سکھائیں، کم از کم ہر لڑکی اپنے پاس چاقو رکھے اپنی حفاظت کے لیے۔ کو بندوق چلانا سکھائیں، کم از کم ہر لڑکی اپنے پاس چاقو رکھے اپنی حفاظت کے لیے۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے کی طرف۔ جی ہاں، آج تقریباً 85% یا اس سے بھی زیادہ کہہ لیں کہ جوڑوں اور گھٹنوں اور ٹہنوں کے درد سے مبتلا ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بند گوبھی کے پتے لینے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے ہلدی، اگر آپ کے پاس ہلدی ہے تو آپ وہ ڈالیں، اگر ہلدی نہیں ہے تو آپ جوائن کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ہلدی دیکھ رہے ہیں۔ اس کو گرم کریں، اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈالیں، جو بھی آپ کو سہولت ہے، سرسوں کا زیتون کا لگائیں اور پتے پاؤں پہ بانٹیں اور شفا پائیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح باندھنے کے بعد اوپر ساکس بھی ڈال سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کو شفا دے گا۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔